اور کسی چیز کی فکر نہیں. باقی ٹھیک ہے, میری بہنیں بھی ہیں اندر, میرا بیٹا بھی ہے, ان کی بھی فکر نہیں ہے. فکر صرف عمران خان کی بتائیں کہ کوئی ان کے ڈاکٹر کا اعتبار کر سکتا ہے, یا یہ جو دوائی دیں گے کوئی اس کا یقین کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بھی ختم کیا اور باہر بھی ختم کیا. کہ جب انسان ہارا ہوا ہوتا ہے نا, یہ ایک طرح سے ہارے ہوئے ہیں, اور پھر آپ ہر حربے پہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ. میری عمران خان کی تو ساری امیدیں یوتھ سے ہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں یوتھ ہی کا فیوچر ہے, یوتھ کو ہی آگے بڑھنا چاہیے. یوتھ ہی ہے جو خان صاحب کے لیے کھڑی ہے, اور پہلے بھی کھڑی تھی, اب بھی کھڑی, کیونکہ بچے اور بچوں کے بچے, مطلب یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے. یہ تو جو قابل ہوئے گا وہی آئے گا. کہ ابھی آپ کی اپیل ہم 17 تاریخ کو ری لسٹ کر دیا, حالانکہ 18 تاریخ کو تو ویسی جیل کھل جانی ہے ان سے, کیونکہ انہوں نے ساری محنت یوتھ کے لیے کی ہے. وہ کہتے ہیں انہی کا آگے پاکستان ہے, انہوں نے پاکستان کو بنانا اور چلانا اور حکمرانی کرنی ہے. یہ یوتھ میں سے لیڈر نکلیں گے جو پاکستان کے آگے لیڈر بنیں گے, حکمرانی کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامہ جو ہے, پارا جو ہے وہ ہائی ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر تھیں, اور جب وہ گرفتار ہوئیں تو اس کے بعد جو نورین خان نیازی, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ انٹرویو دیں گی, کیونکہ جتنا ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں, جتنا ہم جانتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کی وہ بہن ہے جو بالکل خاموش پیچھے رہ کر جو ہے وہ احتجاج کرتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا اگر واقعہ لیا جائے, اس وقت بھی ہمیں یہ یاد ہے کہ علیمہ خان, عظمیٰ خان, نورین خان, یہ اس وقت بھی احتجاج کر رہی تھیں, اور اس وقت بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, جب عمران خان جو ہیں اس وقت پابند سلاسل تھے. آج بھی عمران خان پابند سلاسل ہیں, اور نورین خان نیازی جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں شکر الحمدللہ. یہ ہاتھ پہ آپ کے جو چوٹ لگی ہوئی ہے, یہ کیسے احتجاج کے دوران لگی ہے؟ احتجاج سے واپس گھر آ کے لگی ہے. گئے تھے احتجاج پہ راول پنڈی کے, ٹھیک ٹھیک, جب واپس آئی تو یہاں گھر میں, اپنے گھر میں لگی. اچھا, آپ اس دن عظمیٰ باجی کے ساتھ تھیں وہاں پر؟ ہاں راول پنڈی میں تھے. راول پنڈی میں, آپ اسلام آباد نہیں گئیں اس پوائنٹ پر؟ ہاں ادھر جا ہی نہیں سکے تھے ہم, تو راول پنڈی میں ہی تھے, وہاں سے تو آگے جا ہی نہیں سک رہے تھے. یعنی آگے جاتی تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں, اس دن نہیں تھی, اس دن میں نہیں تھی. اس دن جس دن وہ پکڑی گئی ہیں تب میں لاہور میں تھی. میرا یہ فریکچر اس دن ہوا. اچھا, فریکچر ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے. اچھا, اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ان کی طبیعت کیسی ہے؟ خاص طور پر اس وقت جو رومرز ہیں, جو اس وقت افواہیں ہیں, وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کئی دنوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی, انہیں جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی, انہیں جو کھانا ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا تھا وہ کھانا نہیں دیا جا رہا. تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اب پتہ ہی نہیں, کیونکہ ہم کسی کے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. لیکن فکر سب سے زیادہ عمران خان کی ہے, کیونکہ ان کے پیچھے, ان کی زندگی کے پیچھے یہ بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ان کو بند کرنا اندر, کہ انہوں نے کہا کہ جی جیل ساری بند کر دی. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا کبھی جیلیں ایسے بند ہوئی ہیں, اور خان صاحب کے لیے خاص طور پہ یہ انہوں نے خاص کیا, اور اندر ان کی ظاہر ہے کوئی ارادہ, غلط ارادے کے سے ہی کر رہے ہیں نا, تو پریشانی اصل میں ان کی بہت زیادہ. آپ پریشان ہیں؟ ہاں. آپ کی جو عمران خان صاحب سے آخری ملاقات ہے, یا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, عمران خان صاحب کیا بتاتے تھے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے, کیا پیغام دیے جاتے ہیں؟ اور جو صحت کے کنسرن آپ بتا رہی ہیں, تو خان صاحب نے بھی کوئی اظہار کیا کہ ان کا باورچی بار بار چینج کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں نوٹیبل جو آخری مہینہ کہہ لیں, یا جب سے انہوں نے شروع کیا تھا, کہ جو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو پہلے تھے ان سب کو بدل دیا گیا, اور پھر جن کو لگایا گیا ان کو بھی اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. وہ بیچارے بھی کیمرے لگائے ہوئے ڈرتے ہیں, کیا ان کی نوکریاں, چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ ان کو خراب کرتے ہیں. تو لیکن وہ بھی بہت تکلیف دے, کیونکہ آئسولیشن اور اس طرح رہنا بہت مشکل تکلیف دہ چیز ہے. انہوں نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, جو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن وہ اپنی ہمت سے, اور جو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی ہمت اور طاقت کتنی ہے, اللہ نے ان کو دی ہے اور اللہ اور دے گا. اب جو یہ کر رہے ہیں اس میں ان کی نیت, ان کے ارادے کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, جس کی پریشانی ہے. اس لیے کہا تھا کہ صرف ان سے ایک ملاقات کرنے دے, کچھ بھی نہیں کرنا تھا. اگر میں چلی جاتی یا ڈاکٹر جائے جو ان کو دیکھے, ان کے اگر کان میں بھی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے. اب آپ بتائیں کہ کوئی ان کے ڈاکٹر کا اعتبار کر سکتا ہے, یا یہ جو دوائی دیں گے کوئی اس کا یقین کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بھی ختم کیا اور
باہر بھی ختم کیا. تو پریشانی بہت زیادہ ہے اس چیز کی، جس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کہ اس پہ احتجاج بھی زور پکڑنا چاہیے کہ خان صاحب کی فکر میں ان کو نکالنا بھی چاہیے اور ان کے پیچھے ہمیں احتجاج جاری رکھنا چاہیے. تو ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں انہوں نے کہا تھا، ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، تو جمعے کے دن ہائی کورٹ میں تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی اپیل ہم 17 تاریخ کو ری لسٹ کر دیا. حالانکہ 18 تاریخ کو تو ویسی جیل کھل جانی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں. باقی ٹھیک ہے، میری بہنیں بھی ہیں اندر، میرا بیٹا بھی ہے، ان کی بھی فکر نہیں ہے. فکر صرف عمران خان کی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے پیچھے یہ بہت بری طرح پڑے ہوئے ہیں، بہت عرصے سے پڑے ہوئے ہیں. مطلب ان کا مجھے بہت فکر ہے. آپ بار بار عمران خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، تو کس لیول پر آپ کو یہ میسج دیا گیا ہے، یا کہیں سے آپ نے کوئی سکس سینس ہے یا کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ میسج تو نہیں، لیکن دیکھیں جب انسان ہارا ہوا ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح سے ہارے ہوئے ہیں، اور پھر آپ ہر حربے پہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ. میری بہنوں کو بغیر وجہ کے پکڑا، ضرورت نہیں تھی پکڑنے کی، وہ تو خالی ہاتھ کھڑی تھی، یا تو ہوتا نا کچھ کر رہی ہوتی پروٹیسٹ، کچھ بھی وہ تو کھڑی تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ ہر چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں سے خان صاحب کو ہم کمزور کریں اور ان سے یہ ان کو کریں. تو اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ ان پہ اٹیمپٹس کر چکے ہیں، تو اب تو ان کے ظاہر اور ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سے مطلب جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے، جس طرح بھی جیتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے جیتا ہے، اس کا بھی ان کو ایک فرسٹریشن ہے، اور عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. عوام کو سب چیز سمجھ آ گئی جو اتنے سالوں میں نہیں آئی تھی، وہ ان کو اب سب سمجھ آ گئی. ہر انسان جس کو ابھی آپ ملیں گے وہ بتائے گا کہ الیکشن کیسا تھا، حکومت کیسے چل رہی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اب سب کو پتہ. تو اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی طرف سے جو لاسٹ ملاقات تھی تو کچھ ہدایات دی گئی ہوں گی، کیونکہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے میسنجر تھے، جس طرح انتظار پنجوتا وہ خان صاحب کے قریب ہوتے تھے، ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، علیمہ خان صاحبہ تھیں، آپ لوگ جاتے تھے، جتنے لوگ جو ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو اس میں صرف آپ آخری ہیں جو ابھی جو ہیں وہ آزاد ہیں، باقی تو سب کہیں نہ کہیں کوئی قید ہے، کوئی غائب ہے. تو کیا خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشن تھی، کیا کوئی زیادہ ہارڈ لائن کی انسٹرکشن تھی کہ وہ سب کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا؟ وہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں. انہوں نے تو کبھی سخت یہ جس قسم کا احتجاج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرتی، پی ٹی آئی نہیں کرتی. یہ آپ دیکھیں جتنے احتجاج ہیں، اگر ان کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں خان صاحب نے پہلے دن سے انہوں نے پرامن احتجاج کا کہا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ کو مارتے ہیں کوئی تو کوئی ریاکشن تو واپس آئے گا. آپ ان کو مارتے ہیں. میں راول پنڈی کے احتجاج میں تھی، جس بری طرح سے مار رہے تھے، اور میری بیٹی کے سر میں اینٹ والا پتھر لگا، اور میری بہن کے ڈاکٹر عظما کے لگا کے بازو پہ. وہ اتنے اینٹیں چل رہی تھی، چھوٹی جو اتنے پتھر نہیں ہوتے وہ چل رہے تھے. تو وہ کون چلا رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، سڑک کے دوسری طرف سے آئے اور بڑی زور سے وہاں لگ رہے تھے، ربر بلٹس لگ رہی تھی. میں لڑکا ایک ہمارے سامنے 16 سال کا، اس کا پاؤں پورا پھٹا ہوا تھا ربر بلٹ سے. تو میں وہ کہتی ہوں کہ یہ احتجاج نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، صرف وہ سڑک پہ کھڑے ہوئیں، نعرے لگائیں، بولیں، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اور چپ کر کے پھر ظاہر ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے. احتجاج تو یہی ہے نا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ لوگ جان بوجھ کے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس قسم کی یہ خود احتجاج شاید کرتی رہی ہیں پارٹیز. عمران خان نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا، بتایا کبھی بھی نہیں. انہوں نے ہمیشہ کہ احتجاج کریں پرامن، ان کا خاص ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج ہو. اچھا، آپ میڈم نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو قیادت کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کو کوئی لائن دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی؟ کوئی کہتا ہے احتجاج کرنا ہے. پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. تو کیا اب فائنل پلان کیا ہے؟ میرے خیال ہے پارٹی کے اندر ایک تو انہوں نے خود ہی مس انڈرسٹینڈنگز ڈالی ہوئی ہیں، جیسے سب کے نام لے کے خود ہی پھیلاتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان بہت اسٹرانگ لیڈر تھے، وہ کوئی ایسے پارٹی کا صدر نہیں تھے، وہ لیڈر تھے.
اور یہ سب ان کو فالو کرتے تھے. جب انہوں نے ان کو بند کر دیا تو ظاہر ہے پارٹی میں کنفیوژن اور وہ ہوتی ہے. ظاہر ایک سربراہ جب ہٹتا ہے, یا جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ جیسے اگر ماں باپ گھر سے جاتے ہیں تو بچے بیرا ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے کہنے پہ بھی نہیں ہوتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے ہی میں سمجھتی ہوں. تو ماں باپ کے بعد جو ہے وہ جو نشست ہے وہ بچوں کو ملتی ہے. خان صاحب کے بعد اگر کوئی خونی سیاسی ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ خاندانی پالیٹکس ہی چلتی ہے, بنگلہ دیش, بھارت, پاکستان. تو آپ جو ہیں وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانشین بن کے آ رہی ہیں. نہیں, کبھی ہم جانشین, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں خان صاحب نے ایک ہی چیز بہت بڑا کام کیا پاکستان میں کہ انہوں نے موروثی سیاست کے اوپر منع کیا اور 25 سال سے جد و جہد کرتی آپ بھی نظر آ رہی ہیں, علیمہ خان بھی نظر آ رہی ہیں, تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ نہیں, ہم کبھی بننا بھی نہیں چاہتے, ہم کبھی کرنا بھی نہیں چاہتے. اگر خان صاحب ہوئے تو شاید ہمیں یہ کسی چیز کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو. ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بہت وجہ اسی سیاست پاکستان میں, کیونکہ بچے اور بچوں کے بچے, مطلب یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے, یہ تو جو قابل ہوئے گا وہی آئے گا, اور بڑا مشکل کام ہے. میں تو کم سے کم اس میں کبھی نہیں کچھ کر سکوں گی, کیونکہ مجھے یہ مشکل چیز ہے کرنا سیاست. تو ابھی مسٹر گوہر تو نظر نہیں آ رہا, ٹو بی فرینک. کریں گے, دیکھیں ان پہ بھی پتہ نہیں ان کے اوپر کیا چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خراب کرنے کی, لوگوں کو بھی کر رہے ہوں گے اندر سے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. میرا خیال ہے سب چیز میں سے کامیابی ہوگی. عمران خان یوتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مرتبہ بات کرتے ہیں, اور جب بھی ہم نے ان کے اسپیچ سنی, جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو یوتھ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں. تو کیا کوئی پیغام ہے عمران خان کا یوتھ کے لیے؟ عمران خان کی تو ساری امیدیں یوتھ سے ہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں یوتھ ہی کا فیوچر ہے, یوتھ کو ہی آگے بڑھنا چاہیے, اور کیونکہ یوتھ میں ہی ہمت اور ڈر کم ہوتا ہے. جب آپ ایک عمر کو ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپ کو خوف ہوتے ہیں, آپ کے بہت ساری آپ کو چیزیں روکتی ہیں. جو یوتھ ہوتی ہے نا, وہ نہ ڈر ہوتی ہے, اس کو جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب ٹھیک انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا یوتھ کو. یوتھ ہی ہے جو خان صاحب کے لیے کھڑی ہے, اور پہلے بھی کھڑی تھی, اب بھی کھڑی ہے. اچھا میڈم, میرا ایک کوشچن ہے. بیرسٹر گوہر کا انتخاب عمران خان صاحب نے کیا, اچھی بات ہے, وہ وراثت کی طرف نہیں گئے, انہوں نے پارٹی ورکر کو اہمیت دی. بیرسٹر گوہر کی ہم لائف دیکھیں پارٹی کے اندر تو بڑی کم ہے. شیخ وقاص اکرم جو ہیں 3-6 مہینے میں جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بن گئے ہیں. تو لیڈرشپ کا جو فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیسے فل ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ کی جد و جہد جو ہے علیمہ خان کی, آپ کی 25 سال کی جد و جہد ہے, تو آپ کیوں نہیں آ کر جو ہے وہ پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپ لیڈ کر رہی؟ نہیں, ہم لوگ تو پارٹی کے لیڈ کرنے کے وہ اس پہ نہیں ہیں, کیونکہ ہم خان صاحب کی سب سے بڑی سیاست میں آتے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا کیا تھا کہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے. جو بھی قابل آدمی ہوئے, جو بھی محنت کر کے آئے, جو بھی نیچے سے اوپر آتے ہیں, انہی کو لینا چاہیے یہ عہدے, اور اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کو بہت ایکٹیو ہو کے کرنا پڑے گا, کیونکہ خان صاحب اس وقت بالکل بند ہو گئے ہیں. انہوں نے کر دیا, اسی لیے کیا کہ کوئی بات نہ نکل سکے, اور پارٹی کو چاہیے کہ بڑی اسٹرانگلی اس کو لیڈ کریں, اور جو بھی بیرسٹر گوہر اور جتنے بھی اور عہدیدار ہیں ان سب کو لیڈ کرنا چاہیے. خان آپ سے جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ رابطہ کر رہی ہے کہ کس طرح ان کو بریفنگ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا پلان ہے, کس طرح احتجاج کریں گے؟ آپ بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا ایک حصہ کہہ رہا ہے جی احتجاج ہوگا, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا. تو کیا اس وقت چل کے آ رہا ہے؟ اور سب سے خراب ویژولز تو آ رہے ہیں جو آج اس بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد جو ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ان بچوں کو مارا جا رہا ہے جو احتجاج کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ میں تو وہ تصویریں دیکھ کے خوف آ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کر سکتے ہیں اتنے چھوٹے بچے. ان کی عمریں کیا ہوں گی, 18 سال 19 سال, اس عمر کے بچے خونوں خون پڑے ہیں. تو وہ یہ زیادہ خراب نہیں ہے بجائے کہ جمہوریت میں تو احتجاج ہوتا ہے, اور اگر جمہوری ملک ہے تو احتجاج میں کوئی خرابی نہیں ہے. ان کے اندر اتنی ہونی چاہیے ہمت کہ احتجاج ان کی اس کانفرنس کو کچھ نہیں کرے گا, نہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہونی ہے. وہ تو ایک احتجاج ہے کہ ایک لیڈر عمران خان جیل میں, جو کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو آئے ہیں,
اور اس کے لیے لوگ کھڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ خان صاحب یوتھ کے والے سے بڑا کین رہتے ہیں، وہ بار بار بات بھی کرتے ہیں، تو یوتھ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ بھی ہے۔ آئی ایس ایف ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، یہ بڑے ایکٹیو ہیں دونوں فورمز جو ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لاسٹ لاہور کا احتجاج تھا اس میں یوتھ ونگ ہمیں بہت زیادہ آگے نظر آئی ہے۔ تو یوتھ کے حوالے سے کیا پیغام ہے عمران خان صاحب کا، اور آپ کی کیا امیدیں ہیں پارٹی بطور پارٹی؟ دیکھیں یوتھ تو ساری ہے عمران خان کی، اور وہ بالکل تربیت ان کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے یوتھ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور خان صاحب کو بھی بہت امید ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے ساری محنت یوتھ کے لیے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی کا آگے پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان کو بنانا اور چلانا اور حکمرانی کرنی ہے۔ یہ یوتھ میں سے لیڈر نکلیں گے جو پاکستان کے آگے لیڈر بنیں گے، حکمرانی کریں گے۔ تو وہ ٹھیک ہے، یوتھ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کو ہر بات کی سمجھ، جو کچھ خان صاحب نے آج تک ہے وہ ان کو سب، مجھے سمجھتی ہوں کہ ان کو حفظ ہوا ہے۔ تو آج تو جو یوتھ قربانیاں دے رہی ہے، زخمی بھی ہو رہے ہیں، اپنی جان کی بازی بھی ہار رہے ہیں، تو کیا پارٹی ان کو آگے جا کر ملک کی سیاست میں اہم جگہ پر ان کو ٹکٹس، ان کو قومی دھارے میں، پولیٹیکل دھارے میں شامل کرے گی؟ عمران خان نے تو پہلے بھی بہت ٹکٹ دیے ایسے ان لوگوں کو، اور وہ ضرور دیں گے، کیونکہ اور عمران خان ان سے اصل میں محبت کرتے ہیں۔ وہ جب ان کی بات کرتے ہیں بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں، اور وہ جب کوئی احتجاج اچھا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا، ان کو یوتھ ساری تیار ہے، جیسے خان صاحب نے ان کو کیا تھا، ان کو احتجاج کا بھی پتہ ہے، ان کو مقصد بھی پتہ ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے آ گئے ہیں کہ انہیں پتہ تھا جی آپ چلے جائیں، یہ بھی نہیں پتہ ہم آئے کیوں ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کیوں آ رہے ہیں، اور وہ وہی زبان بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے ان کی تربیت میں کی تھی، جو باتیں ان کو سمجھ ہے، اور انہی کو یہ آگے سے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کہتے ہیں سب لیڈر بنیں گے، تو وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ۔